السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی زیارت پہ، جس کو سٹی ٹور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یوجولی آپ کے عمرہ پیکیج والے لوگ کرواتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اسلام کی بہت تاریخی مقاموں کی زیارت کریں گے، تو بنے رہیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ۔ تو ہمارے جو گائیڈ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو یہ زیارت کی جگہوں کے مقاموں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو یہ اب آپ کو بتائیں گے کہ کون سی جگہ کہاں پہ ہے، کیسی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج کرام، سلام کرنا سنت ہے۔ جیسے ہی ہماری زیارات شروع ہوں گی، ساری زیارات جو ہے وہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اونٹوں کا انعام رکھ لیا کہ جو آپ علیہ السلام کا سر لائے گا ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ جو کفار نے یہ اعلان کیا اور آپ علیہ السلام کے مکان کے چاروں طرف جو ہے وہ محاصرہ کر لیا، اس انتظار میں ہے کہ آپ علیہ السلام باہر نکلیں گے، نعوذ باللہ ان کو قتل کریں گے۔ تو یہ ابھی حجاج کرام یہاں ہم گاڑی روک رہی ہے، آپ نیچے اتریں، اور نیچے اتر کے آپ کو پہلے میں زیارت کرا لوں۔ زیارت کریں گے، دعا مانگیں گے، اور پھر واپس گاڑی میں آ جائیں، پھر اگلی زیارت کریں گے۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں، یہ ہے غار ثور۔ تو جہاں پہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا تھا، تو اس جگہ پہ اس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی غار میں گئے تھے۔ یہ پہاڑ پہ اوپر کی طرف غار بنا ہوا ہے، جانے کا راستہ لمبا ہے لیکن ہم لوگ ابھی پور میں نہیں جا سکتے۔ 1 گھنٹہ کم از کم آپ کا لگ جائے گا وہاں غار کے اندر نوافل ادا کرنے میں، کیونکہ بھیڑ رہتی ہے وہاں بہت زیادہ۔ تو 1 گھنٹہ وہاں لگ جائے گا، تو 1 گھنٹہ آپ کا واپسی میں لگے گا سفر، کیونکہ وہاں گاڑی نہیں جاتی، پیدل سفر ہے۔ تو 3.5 گھنٹے میں تقریباً یہ ایک زیارت ہوگی۔ تو جس کی طاقت ہو، ہمت ہو، اس کو جانا چاہیے، اور فجر کے بعد جائیں، ساتھ میں پانی بھی لے لیں، ہلکا پھلکا ناشتہ بھی ساتھ رکھ لیں، تاکہ سورج نکلنے سے پہلے آپ چڑھائی چڑھ کے وہاں پہنچ جائیں۔ کیونکہ جیسے سورج نکلتا ہے پھر گرمی زیادہ ہوتی ہے، اوپر چڑھائی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جانے کی یہ ترتیب ہے۔ غار کی صفائی کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لائیں، اور جیسے ہی غار میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام تھوڑا آرام کر رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جھولی میں سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے تھے، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک سانپ آیا، اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کو 10 مارا، کاٹا، اور جھولی کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیں آپ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حرکت نہیں کی، اس لیے حرکت نہیں کی، سانپ نے کاٹا، حرکت اس لیے نہیں کی کہ جھولی کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرکت کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں فرق نہ پڑ جائے۔ تو چنانچہ آنسو نکلے، ایک آنسو جو ہے آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے تو آپ مل گئے، مجھے دونوں جہانوں کی دولت مل گئی، مجھے تو یہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا لحاف مبارک لگایا، اور جو درد تھا وہ ختم ہو گیا، زخم ٹھیک ہو گئی، اور حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ان کا تو ارادہ ہمارے متعلق ٹھیک نہیں ہے، یہ سامنے کھڑے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، پریشان ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر پریشان مت ہو، کیا ہم اس غار کے اندر 2 ہیں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کے اندر ہم 2 ہیں؟ فرمایا 2 نہیں ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تیسرا ہمارے ساتھ رب کی ذات موجود ہے، اور جس کے ساتھ رب کی ذات موجود ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو وقوف عرفات کہتے ہیں، وقوف کہتے ہیں رکنے کو۔ حج کا جو رکن اعظم بڑا رکن ہے وہ اس میدان عرفات میں ادا ہوتا ہے، یعنی کہ 9 ذی الحج کو حاجی جو ہے اس میدان میں آ کے رکتے ہیں،
اور یہاں اس میدان میں رکنا جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے، اور جو حاجی 9 ذی الحج کو اس میدان میں رکتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے۔ نمرہ وہ مسجد ہے جو پورا سال بند رہتی ہے، صرف حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے، اور اسی مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور اسی مسجد نمرہ کا آدھا حصہ جو ہے محراب والا وہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ حج کا خطبہ ہوتا ہے، ظہر اور عصر کی 9 ذی الحج کی دونوں نمازیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حجاج کرام جو ہے یہاں رکنے کے بعد آگے میدان مزدلفہ کی طرف سفر کرتے ہیں کے ساتھ جو ہے اسی جبل رحمہ پر 6 سے 7 گھنٹے یہاں امت کے لیے دعائیں مانگی، حج کا خطبہ دیا جو آخری حج حجۃ الوداع، اور اسی جبل رحمہ پر آپ علیہ السلام صحابہ کرام نے دعائیں مانگی، 6 سے 7 گھنٹے اس تپتی دھوپ کے اندر امت کے لیے دعا مانگی۔ تو یہ ہے حدود حرم کی حدود یہاں ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ حدود حرم جو ہے یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ دکھائی دے گی تو مینار ہے، ایک گنبد، یہ جتنی ساری جگہ ہے یہ ہے جامعہ ام القری یونیورسٹی، یہ انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے، پورے دنیا کے مسلمان بچے یہاں آ کر فری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اپنی رائٹ جانب میں دیکھیے گا، یہ ہے جامعہ ام القری یونیورسٹی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حرم شریف کے جتنے امام ہیں ان کی تعلیم بھی یہی ہوتی ہے، اور پورے دنیا کے مسلمان بچے یہاں آ کر فری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو یہاں رکتے ہیں، اور حج کا جو رکن اعظم ہے جس کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے نکل کے میدان مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، اور رات کا قیام میدان مزدلفہ میں کرتے ہیں، وہاں سے شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکر اٹھاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہم لوگ میدان عرفات پہنچ گئے اور ہم لوگوں کی بس کھڑی ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں آگے کا راستہ پیدل۔ تو گاڑی کھڑی ہو گئی ہے، کھڑی ہونے کے بعد اب یہاں تھوڑا اندر پیدل چلنا پڑتا ہے، سب ہے اس کا ہی ایریا، بہت دور تک کے کلومیٹروں تک کے ہے، اور تھوڑا سا آگے جا کے پھر آپ کو سامنے جبل رحمت دکھائی دے گی، اس کے بارے میں آپ ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آج اس جگہ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جگہ پہ آنے کا، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ تو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ بھی اس مقام پہ پہنچیں اور خود سے جا کے دیکھیں۔ اچھا، لیکن یہاں پہ دھوپ بڑی بھینکر ہوتی ہے، سنا ہی ہوگا آپ نے عرب کی اور ریگستان والی دھوپ، تو جو بھی پروٹیکشن آپ کے پاس ہو، پروٹیکشن چشمہ لگانا ہو، سنسکرین لگانا ہو، جو بھی لگانا ہو، کور وور کرنا ہو تو پراپر کر لیے، دھوپ بہت تیز رہتی ہے، چمکتی ہوئی دھوپ۔ اور ان دا مین ٹائم جب آپ کو دھوپ لگ رہی ہوگی اور آپ یہ چیزیں کور کر رہے ہوں گے، تب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا اسی دھوپ والی جگہ پہ، اور اوپر جو اور اوپر جائیے آپ چٹان کے اوپر، چٹانوں کے اوپر کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے گھنٹوں کا خطبہ دیا تھا، گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہے تھے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ کے لیے کیا سوچتے تھے، اور ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہی ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ، سامنے جبل رحمت، تو لوگ ہیں اوپر، جاتے ہیں لوگ، آپ بھی جانا چاہیں جائیں، ہم گئے ہیں، ہم بھی جائیں گے۔ تقریباً آدھے پہ آ گئے ہیں، نیچے سے اوپر چڑھ کے آدھے پہ آ گئے ہیں، اور اتنے ضعیف لوگ بھی ہیں جو سب لگے ہوئے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور یہاں سے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے، یہ راستہ ہجوم چلا رہا ہے سب یہاں پہ آنے کے لیے. تو بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے یہ بھی. یہاں پہ بھی لوگ جب آتے ہیں مکہ تو انشاءاللہ ضرور آتے ہیں. آج سے 100-200 سال قبل جو ہے یہ نہر بنائی گئی اور اس کا پانی حرم شریف تک آتا رہا. اسی پانی سے حجاج کرام جو ہے یہی پانی پینے کے لیے، وضو کے لیے، جانور یہی پانی استعمال ہوتا رہا. یہ اتنا بڑا صدقہ کہ جاریہ کا کام زبیدہ نے اپنے ذاتی خرچے سے کیا. اور جب وہ فوت ہوئی، کسی کو خواب میں سہیلی کو ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اللہ نے آپ کو تو جنت دے دی ہوگی کیونکہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ کا کام آپ نے کیا، عراق سے یہاں تک یہ نہر بنوائی. اس نے کہا اللہ نے میرے پر کرم کیا، مجھے اللہ نے جنت دے دی، لیکن نہر کے بدلے میں نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی نیکی مجھ سے ہوئی، اس چھوٹی کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے جنت دے دی. میدان عرفات سے نکلتے ہیں اور رات کو یہاں آ کے قیام کرتے ہیں اور اسی وادی مزدلفہ سے کنکر اٹھاتے ہیں. اور یہ اپنے رائٹ جانب میں دیکھیے گا مسجد ہے، یہ مزدلفہ کی بڑی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. رائٹ جانب میں مسجد مشعر الحرام جو ہے یہ پورا سال بند رہتی ہے، صرف حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے. یہ مینا شروع ہو گیا. یہ وادی مینا جس کو خیموں والی بستی بھی کہا جاتا ہے، جس کو خیموں والا شہر بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے وادی مینا. اور آگے آپ کو دکھائیں گے وادی میسر، چھوٹی سی جگہ خالی جگہ ہے، یہ ہے وادی میسر. یہ چھوٹی جگہ خالی جگہ ہے، یہ ہے وادی میسر. یہاں پر ابرا یمن کا کافر بادشاہ غرق ہوا تھا اپنے لشکر کے ساتھ. مارتے ہیں حج کے دنوں میں، اور یہ بھی پورا سال بند رہتے ہیں، صرف حج کے دنوں میں یہ کھولے جاتے ہیں، بقیہ پورا سال بند رہتے ہیں. یہ اپنے لیفٹ جانب میں دیکھیے گا مسجد، یہ مسجد خیف ہے. روزانہ آ کر عبادت فرمایا کرتے تھے. اور یہاں قرآن کریم کی پہلی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق اس میں نازل ہوئی. جبرائیل ابھی لے کے یہ دیکھیں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ پہاڑ کے اوپر بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ میں ہے غار حرا، وہ غار جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عبادت فرمایا گیا. یہ ہے جنت المحلہ قبرستان. اور یہ قبرستان جو ہے عصر کی نماز کے بعد کھولا جاتا ہے یا فجر کے بعد. حرم شریف سے 10 منٹ کے فاصلے میں ہے. جنہوں نے اس قبرستان کی اندر آ کے زیارت کرنی ہو وہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد آ جائیں. صفا مروہ سے باہر نکلیں گے 10 منٹ کے فاصلے میں ہے یہ قبرستان.